الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یا محذوف ہے وَأَرْسَلْنَا کہ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین یہ ایک قوم کا نام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، مدین۔ تو اب وہ اولاد جہاں آباد ہوئی تو اس علاقے کو، اس قوم کو مدین کہا جانے لگا، واللہ عالم۔ تو بہرحال مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام مدین کے بھائی تھے، یعنی وہ اس قبیلے سے تھے جس قبیلے، یعنی وہ مدین سے ہی تھے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے بھائی تھے، تو یہاں اخوت سے مراد خاندان کی، قبیلے کی اخوت ہے، یعنی حضرت شعیب بھی اسی خاندان کا، اسی قبیلے کا حصہ تھے۔ اس سے مراد دینی اخوت نہیں ہے، کیونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام تو اسلام پر تھے، اللہ کے دین اسلام پر، اور ان کی قوم جو ہے وہ کفر و شرک میں اور اللہ کے نافرمانی اور ماپ تول کی کمی اس میں مبتلا تھی۔ تو یہاں اخوت سے مراد خاندان کی، کنبے قبیلے کی اخوت ہے۔ فقال یا قومی، تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم۔ آگے یا محذوف ہے، اصل میں یا قومی تھا، تو وہ جو متکلم کی یا ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میم کے نیچے زیر ہے۔ اگر آگے یا نہ ہوتی جس کی وجہ سے میم کے نیچے زیر ہے، اصل میں یا قومی تھا تو یا گری تو میم کے زیر ہے، ورنہ پھر یا قومو ہوتا۔ تو یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو اعبد اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، وارجو الیوم الآخر، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، اور نہ تم پھیلاؤ زمین میں فساد۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ مدین جیسے میں نے ذکر کیا، یہ ان کے اس قوم کا، وہ ایک قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم سے تھے، اس خاندان، اس قبیلے سے تھے۔ اسی مدین کی قوم کا ایک اور نام بھی ہے قرآن کریم میں۔ کیا نام ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو، یاد ہو تو؟ قوم مدین کو، اصحاب مدین کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا گیا ہے قرآن میں، اصحاب الایکہ۔ تو اصحاب الایکہ، بالکل ٹھیک جی، اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ سے مراد کیا ہے؟ وہ گھنے جنگل تھے وہاں پہ، وہاں گھنے جنگل تھے۔ تو گھنے جنگلوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا؟ گھنے جنگلوں کے ساتھ انہوں نے کوئی نفع نقصان باندھ رکھا تھا، اس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے یا ان کے ساتھ کوئی نفع نقصان کا عقیدہ رکھتے۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ پر
حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا اصحاب الایکہ کے ساتھ بھی سورہ شعراء میں، جس طرح قرآن کریم میں ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تو اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، سورہ شعراء آیت نمبر 176 ہے۔ تو اصحاب الایکہ سے مراد کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قومی مراد ہے، جس طرح آگے ہے اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو شعیب نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کو قوم مدین کہا گیا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا گیا، لیکن جب انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ یہ آخری قصہ ہے نبی کا جو سورہ شعراء میں ہے۔ سورہ شعراء میں 5-6 نبیوں کے اور قصے بھی ہیں، تو ہر قصے میں نبی کے ساتھ جب اس کی قوم کا ذکر ہے تو نبی کو اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت نوح کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ قوم عاد کا ذکر ہے تو حضرت ہود کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ قوم لوط کا ذکر ہے تو حضرت لوط کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ لیکن عجیب بات ہے اصحاب الایکہ کا ذکر ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ انہیں اصحاب الایکہ کو جب مدین کہہ کر مخاطب کیا گیا تو حضرت شعیب کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن اصحاب الایکہ میں بھائی قرار نہیں دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصحاب الایکہ سے مراد ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی مراد ہوں اس میں جو ان کا آپ کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب الایکہ اصل میں قوم مدین الگ ہے، اصحاب الایکہ الگ ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام جب ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے وہ قوم تباہ ہوئی، پھر دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، تو یہ الگ الگ لوگ ہیں۔ تو مدین والے تو حضرت شعیب علیہ السلام انہی کے خاندان میں سے تھے تو وہاں اخاہم کہا، اور ایکہ جو ہے وہ خاندان والے نہیں تھے تو یہ دوسری قوم ہے۔ بعض نے یہ تفسیر کی، بعض نے کہا نہیں، مدین والوں کو ہی اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، لیکن مدین میں حضرت شعیب کو بھائی قرار دیا گیا کیونکہ کنبے قبیلے کے اعتبار سے حضرت شعیب مدین میں سے تھے، لیکن اصحاب الایکہ میں بھائی اس لیے نہیں قرار دیا گیا، وہاں کنبہ قبیلہ مراد نہیں ہے، وہاں اصل میں ان کا وہ شرکی عمل مراد ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس شرکی عمل میں ان میں شامل نہیں تھے، اس لیے وہاں حضرت شعیب کو اخوہم نہیں کہا۔ لیکن جب مدین کہہ کر ان کو مخاطب کیا گیا تو مدین قبیلے کے طور پر تو حضرت شعیب مدین قبیلے سے تھے تو وہاں اس لیے اخوہم کہا گیا۔ یہ دو تفسیریں کی جاتی ہیں، سمجھ آ گئی دونوں تفسیروں کی؟ لیکن اگر ہم یہ والی دوسرے والی تفسیر لیتے ہیں ہاں، تو وہاں پہ جو باقی 4 یا 5 انبیاء کا ذکر ہے ان کو تو بھی عمل تو ان کو بھی شرکیت ہے نا ان کے قوم کے بھی، نہیں لیکن وہاں ان کو جب بھی تو کہا گیا نا وہاں پہ پھر ان کا بھائی، نہیں تو وہاں پھر کیا فرق ہے؟ نہیں، قوموں کا جو نام ہے، قوم نوح، قوم ہود یا سمود یا عاد، دیکھیں ان ناموں میں شرک کی بو نہیں ہے، ان ناموں کا تعلق کنبے قبیلے سے ہے، لیکن اصحاب الایکہ کا مطلب گھنے درخت والے۔ اب جب ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے دوسری تفسیر کے مطابق، ان کو گھنے درخت والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گھنے کے یہ درخت کے ساتھ نفع نقصان باندھتے تھے، تو یہاں اس قوم کی نسبت ایک شرکیہ عمل کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھائی نہیں قرار دیا گیا۔ باقی کسی قوم میں کسی قوم کی نسبت شرکیہ عمل کی طرف کی نسبت سے اس قوم کا نام نہیں دیا گیا۔ مدین کہہ لیں، کہنے کو مدین، اصحاب مدین بھی مشرک تھے اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسری تفسیر کے مطابق وہ درختوں کے بارے میں شرکی عمل کا شکار بھی تھے، لیکن نام ان کا وہاں مدین رکھا گیا۔ مدین میں وہ شرک کی بو نہیں ہے، لفظ مدین میں وہ کنبے قبیلے کی بات ہے۔ قوم نوح میں شرک کی بو نہیں ہے، حالانکہ قوم نوح شرک میں مبتلا تھی۔ اسی طرح باقی تو یہ دو تفسیریں ہیں مفسرین کی، ایک تفسیر یہ 2 الگ قومیں تھیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ شرکیہ عمل ہے اس لیے یہاں اخوہم کا ذکر نہیں آیا۔ عام طور پر 2 رائے ہیں مفسرین کی، ایک رائے یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک ہی قوم ہے، تو ایک ان کا خاندانی نام ہے قوم مدین یا علاقائی نام ہے، تو چونکہ قوم میں اور علاقہ میں تو حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے،
تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا گیا، یعنی گویا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام قوم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علاقہ کے اعتبار سے انہی میں سے تھے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، قریش میں سے تھے، اسی خاندان اسی قبیلے میں سے تھے، اہل مکہ میں سے تھے. لیکن اصحاب الایکہ یہ گھنے درختوں والے، تو اس میں اس قوم کا ایک شرکی عمل کی طرف ان کی نسبت ہو رہی ہے. تو جب شرکی عمل کی طرف نسبت ہوئی، قوم وہی ہے دوسری رائے کے مطابق، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں ان کا بھائی اس لیے نہیں قرار دیا گیا کیونکہ وہ درخت والے معاملے میں، اس عمل بد میں، اس شرکی عمل میں وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک نہیں تھے. تو اس لیے سورہ شعراء میں ان کو وہاں اخوہم نہیں کہا گیا، یہاں اخوہم کہا گیا. اور یہ دوسری رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے. دوسری رائے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ زیادہ بہتر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جی، کہ یہ ایک ہی قوم ہے، اور اس ایک ہی قوم کے یہ دو نام ہیں، ایک خاندانی یا قومی، اور دوسرا ان کا جو ایک عمل ہے اس کی نسبت سے اصحاب الایکہ، قوم ایک ہی ہے. یہ زیادہ بہتر رائے محسوس ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جی، ہاں جی، آپ میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے پھر میں دلیل پیش کروں؟ کیا سوال ہے استاد محترم؟ میں ابھی جوائن کیے. سوال یہی ہے کہ دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. تو یہ رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، واللہ عالم. اور جب ان کی نسبت خاندان یا قوم کی طرف ہوئی ہے تو حضرت شعیب کو ان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام خاندان اور قوم کے طور پر تو ان میں سے تھے، علاقائی طور پر یا خاندانی طور پر. لیکن اصحاب الایکہ جب ان کو کہا گیا، قوم ایک ہی ہے، تو چونکہ اس میں شرکی عمل کی طرف نسبت ہے، لہذا وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اخوہم قرار نہیں دیا گیا. اور یہ رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرینہ ہے کہ دوسری رائے زیادہ بہتر ہے؟ اس کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ان کو اصحاب مدین یا مدین کہا گیا، تو وہاں بھی شرک کے بعد جو ان کا مین عمل بیان ہوا ہے وہ ماپ تول میں کمی بیان ہوا ہے کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اور جہاں سورہ شعراء میں انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، تو اصحاب الایکہ کا جو ایک بڑا عمل بیان ہوا ہے، گھنونا عمل، وہ کیا بیان ہوا؟ وہ بھی یہی بیان ہوا ہے کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اصحاب الایکہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت شعیب نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں رسول ہوں، امانت دار، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور پھر کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ کو پورا کرو اور خسارہ نہ ڈالو، یعنی ماپ تول کم کر کے نہ دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور تو یعنی ان کے وہ اعمال بیان ہوئے ہیں، وہی اعمال ہیں جو اصحاب مدین کے، جو مدین کہہ کر ان کے اعمال بیان ہوئے ہیں، وہی اعمال کی اصلاح حضرت شعیب علیہ السلام یہاں بھی کر رہے ہیں. بات واضح ہے؟ جی جی سر. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی راشد صاحب کہ مدین میں حضرت شعیب کو اخوہم کیوں کہا اور اصحاب الایکہ میں اخوہم کیوں نہیں کہا؟ جی بالکل. یا اشکال باقی ہے ابھی؟ نہیں، جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک فیکم. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. اب ہر نبی نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے،
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی ہے، تو یہ توحید کی دعوت ہوئی۔ وَارْجُو الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور امید کرو آخرت کے دن کی۔ تو ہر نبی نے جس طرح اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، ایمان باللہ کی دعوت دی ہے جس میں سر فہرست توحید ہے، اسی طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو ایمان بالیوم الآخر کی دعوت دی ہے کہ مرنا ہے، مرنے کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے دن کی امید رکھو، یعنی آخرت کے دن کی امید رکھو کہ آخرت کا دن ضرور آئے گا، آخرت کے دن محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، اللہ کو حساب دینا ہوگا، اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ تو ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی امید رکھو۔ تو ایمان بالیوم الآخر کی دعوت دی، ایمان باللہ توحید کی دعوت دی، اور ایمان بالیوم الآخر کی دعوت دی۔ اور ہم اکثر نبیوں کی دعوت پڑھیں، اللہ تعالیٰ تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ موٹی موٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو بہت سارے انبیاء کی دعوت میں اللہ نے ایمان بالیوم الآخر کا ذکر بھی کیا ہے، بار بار موت کا ذکر کیا ہے، اور موت کے بعد گویا کہ آخرت کا ذکر ضمنی طور پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی عمومی دعوت ذکر کرتے ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ تو یہاں اجل مسمی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں بلاتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کریں اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیں۔ تو اکثر نبیوں کی دعوت میں ہمیں ایمان بالیوم الآخر کا باقاعدہ ذکر بھی ملتا ہے، جیسے یہاں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے مل رہا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد نہ کرو۔ اب ایک فساد سے مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ یہ قوم فسادی بھی تھی، اس معنی میں فساد جس کو ہم فساد کہتے ہیں عرف عام میں، کہ رستے محفوظ نہیں تھے، کہ ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اور فساد سے مراد، فساد کا عمومی معنی اللہ کی نافرمانی، شرک، دیگر کفر اور رسول کی مخالفت، یہ سب چیزیں فساد میں شامل ہیں، یہ سب چیزیں فساد میں شامل ہیں۔ فساد میں صرف یعنی چوری ڈاکہ وغیرہ نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی، شرک، کفر اور یہ سب چیزیں فساد میں آتی ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ کے نافرمان، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، رسول پر ایمان نہ لانے والے، اللہ کی وحی پر ایمان نہ لانے والے، ان کو نبیوں نے کہا ہے کہ تم زمین میں فساد کرنے والے ہو تو زمین میں فساد نہ کرو۔ تو فساد کرنے سے انہیں منع کیا ہے، اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، وحی کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا فساد ہے، کفر سب سے بڑا فساد ہے، وحی کو نہ ماننا، قرآن حدیث کو نہ ماننا سب سے بڑا فساد ہے۔ تو یہ فساد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور باقاعدہ یہ قوم تو اس معنی میں بھی فساد کرتی تھی کہ باقاعدہ رستے محفوظ نہیں تھے۔ قوم شعیب کے بارے میں بطور خاص یہ بھی آتا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ان کے بارے میں موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی قوم کو دعوت دی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، قوم مدین کے حوالے سے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 85-86، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا ذکر ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دے رہے ہیں،
اور پھر معاف طور میں کمی سے روک رہے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. یہاں بھی زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کفر و شرک، اللہ رسول کے نافرمانی، وحی کو نہ ماننا مراد ہے. زمین میں جو اصلاح ہو گئی تھی، کیسے اصلاح ہوئی تھی؟ یعنی پچھلے جو نبی آئے تھے، پچھلے نبیوں نے جو دعوت دی اور پچھلے نبیوں کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے تھے تو زمین میں اصلاح ہو گئی تھی، اور پھر نافرمانوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو نیک لوگ صالح لوگ رہ گئے تھے، زمین میں اصلاح ہو گئی تھی. اب تم نے دوبارہ، تم پھر اللہ کے نافرمانی پر اتر آئے ہو، تم نے پھر اصلاح کا رستہ چھوڑ دیا ہے، کفر و شرک کا اور وہی سے روح گردانی کا رستہ تم نے اختیار کیا ہے. یہ مراد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ورنہ تم فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد. اچھا پھر آگے ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ تم بیٹھو ہر رستے میں، توعدون تم ڈراتے دھمکاتے ہو، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں اللہ کے راستے میں عوجا، ٹیڑھ پن. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسے ہوا کرتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. تو بار بار فساد کا ذکر آ رہا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہاں بھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی فساد ہے. رستوں میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے. اور پھر وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کیسے ہوا کرتا ہے انجام فساد کرنے والوں کو. تو فساد سے انہیں روکا جا رہا ہے. تو اس فساد سے مراد رستے محفوظ نہ ہونا وہ بھی مراد ہے، اور اس فساد سے مراد کفر و شرک، اللہ رسول کے نافرمانی، وہی پر عمل نہ کرنا، وہ بھی مراد ہے. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو. قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. ایک ہوتا خود جھوٹ بولنا، اور ایک ہوتا کسی دوسرے کو کسی دوسرے کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی اور کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے کچھ دنیاوی مقاصد ہیں. تو گویا کہ انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ماننے سے، نبی ماننے سے انکار کر دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. رجفہ کہتے ہیں تھر تھرانا، ہلنا، کانپنا. تو زمین تھر تھرا اٹھی، زمین ہلنا شروع ہو گئی، زمین میں زلزلہ آ گیا. تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے. نبی کو جھٹلانا، نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے نبی کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے؟ کیا اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ظلم کہا ہے؟ کہاں کہا ہے؟ نبی کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے. نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ تو شرک ہوا نا. میں تو نبی کو جھٹلانے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نبی کو جھٹلایا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کو. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کے برابر جرم ہے. سب سے بڑے ظلموں میں سے شرک بھی ہے، اور سب سے بڑے ظلم میں سے نبی کا انکار، نبی کو جھوٹا کہنا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. جس طرح ایک جھوٹے نبی کو جو اللہ پر افتراء کرتا ہے
اسے ماننا، نبی ماننا، ایک جھوٹے نبی کو سچا نبی ماننا سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح ایک سچے نبی کو جھوٹا کہنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. کہاں فرمائی ہے؟ آپ نے تو کئی دفعہ قرآن، آپ تو کافی سارا قرآن پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا ہے آپ نے یہ بات؟ یہ اوپر آیت نمبر 21 میں بھی تو ہے نا، وہ جو ابھی اس بستی کا ذکر ہے، ان کے ظلم کی وجہ بھی تو نبی کو جھٹلانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم ہے. یہ بات کہنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، آگے کیا ہے؟ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یہ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر یہ بات موجود ہے؟ تو کیا مطلب ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یہی دو باتیں مراد ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 21 میں بھی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ یا نہیں ہے. اسی طرح فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. سورہ کہف میں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. سورہ عنکبوت میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. یہاں بھی افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا. اور اسی طرح دیگر آیات دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. تو سب سے بڑے ظلم عام طور پر دو چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک چیز کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور ایک ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. تو اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں کیا آتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص نبی نہیں ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک چیز دین میں شامل نہیں ہے تو لوگ اس کو دین میں شامل کر دیں. بدعت، خرافات، شرکیات، لوگ اس کو توحید کہتے ہیں، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو شرک یا بدعت ہوتا ہے، دین میں سے نہیں ہوتا. لوگ اس کو دین کا حصہ باور کراتے ہیں. تو یہ ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا. اس کے اندر یعنی یہ بھی آتا ہے کہ جو چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں ان کو دین میں شامل کر دینا. جیسے قریش مکہ نے بحیرہ صائبہ وسیلہ حام بنا رکھے تھے، یا کوئی بندہ نبی نہیں ہے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. جیسے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی ملعون اس نے دعویٰ کیا. او کذب بآیات، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتیں، نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو سچا نبی ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے. تو کوئی شخص نبی پر اترنے والی کتاب کا انکار کرتے، نبی پر اترنے والی وحی کا انکار کرتے، تو گویا کہ یہ نبی کو جھٹلانا ہو گیا. تو کسی جھوٹے شخص کو اللہ کا نبی مان لینا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے، یا جو چیز دین میں شامل نہیں اس کو دین میں شامل کر لینا. اسی طرح کسی سچے نبی کو نبی نہ ماننا، کسی سچے نبی پر اترنے والی وحی کو وحی نہ ماننا، اور اس پر اترنے والی وحی کا، کتاب کا انکار کر دینا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. واضح ہے؟ تو جب انہوں نے جھٹلا دیا سیدنا شعیب علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام پر اترنے والی وحی کا انکار کیا، تو پھر اب بدترین سزا ان کا مقدر بننی تھی. تو پھر ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اور یہاں کس عذاب کا ذکر ہے؟ رجفہ سے مراد کیا ہے؟ زلزلہ مراد ہے. زمین پر کپ کپی طاری ہو گئی، زمین ہلنا شروع ہو گئی، یعنی زمین میں زلزلہ آ گیا.
فاصبحوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ، تو وہ تباہ و برباد ہو کر مر کر اوندھے منہ مر کر پڑے تھے پھر وہ زلزلے کے بعد۔ تو قوم شعیب پر زلزلے کا عذاب آیا۔ اور بھی کوئی عذاب آیا؟ جی وہ جو خون اور مینڈکوں عذاب تھا وہ بھی اسی قوم پہ تھا؟ چنگاڑ، نہیں، وہ فرعون کی قوم پر تھا۔ جی جی جی۔ اور کیا عذاب آیا؟ سارے چنگاڑ آئی تھی ان کے اوپر۔ ہاں، چیخ کا عذاب بھی آیا تھا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کہاں ذکر ہے؟ اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ یہ قوم شعیب کا ذکر جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، یہ دیکھیے سورہ اعراف، یہاں آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 85-86 حضرت شعیب کا ذکر جاری ہے، قوم شعیب کا۔ آیت نمبر 88 اور 99-90 یہاں بھی فاخذتہم الرجفہ کا ذکر ہے، زلزلے نے آ لیا سورہ اعراف میں۔ لیکن اگر ہم جائیں سورہ ہود میں، یہ دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 94، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو یہاں اب کس کا ذکر ہے؟ قوم شعیب پر الصیحہ کا ذکر ہے۔ اور الصیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو، چنگاڑ۔ اتنی سخت آواز کہ آواز بلند ہوتی گئی کہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ آواز، یہ چیخ کا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ فرشتے کی چیخ ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی چیخ ہوتی ہے اور کتنی وہ بلند ہو جاتی ہے اس قوم کے لیے، اتنی وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کہ دل پھٹ جاتے ہیں، قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو ان پر چنگاڑ کا عذاب بھی آیا، چیخ کا عذاب بھی آیا۔ اور کیا عذاب آیا؟ آگ کا عذاب آیا۔ کون سا عذاب؟ آگ کا عذاب کیسے آیا؟ جی، بادلوں سے۔ بادلوں سے، وہ جو سایہ سمجھ کے یہ اس کے نیچے چلے گئے تھے۔ جی، اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے۔ سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ کا جو ذکر ہے، اصحاب الایکہ وہ یہی قوم شعیب ہے، کیونکہ وہاں بھی ان کی ماپ تول میں کمی کا ذکر ہے اور ماپ اور صحیح ترازو نہ ہونا، تو یہ قوم شعیب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر اصحاب الایکہ 100 جی، سورہ احقاف میں سورہ احقاف میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ احقاف میں تو قوم عاد کا ذکر ہے۔ نہیں، وہ تو ہے کہ قوم عاد جو ہے نا، ان پر بھی بادل آیا تھا ایک، تو انہوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بادل کے ساتھ اصل میں تیز ہوا تھی، تیز آندھی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک ہوا تھی کہ جس میں دردناک عذاب تھا، اور وہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ تو یہ قوم ہود پر، قوم عاد پر عذاب آیا تھا۔ لیکن یہ جو قوم شعیب ہے، یہ دیکھیے سورہ شعراء میں، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلا دی حضرت شعیب علیہ السلام کو، تو پکڑ لیا ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے، سائے کے دن کے عذاب نے۔ تو سائے کا عذاب کیا تھا؟ تو یہ بادل آیا تھا، تو انہوں نے سمجھا بادل سایہ کر رہا ہے، تو وہاں سے پھر آگ برسنا شروع ہوئی، واللہ اعلم۔ تو یہ 3 عذاب آئے، یعنی یہ قوم، اس پر بھی اللہ کا بڑا غضب نازل ہوا۔ تو شرک اور رستے کاٹنا
رستے محفوظ نہ ہونا، بدعات، خرافات، اور پھر جو ان کا بڑا جرم تھا ماپ تول میں کمی۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں یہ جرم بہت زیادہ ہے، کفر شرک کے ساتھ ساتھ، سود کے ساتھ ساتھ، والعیاذ باللہ۔ فرمایا وعادا وثمودا۔ جی سر یہ جو متعدد عذابوں کا ذکر آتا ہے، جی ایک قوم پر 3 اور 4 عذاب آئے، تو یہ کیا اللہ کے غصے اور ناراضگی کا ایک اظہار ہے، یا مطلب ایک عذاب بھی ان کے لیے تو کافی تھا ان کو ختم کرنے کے؟ دیکھیے نعمان صاحب، یہ تو بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی فوج بھیج دے، اللہ تعالیٰ چوہوں کی فوج بھیج دے، اللہ تعالیٰ مچھروں کے ذریعے تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ جراثیم کے ذریعے، وائرس اور بیکٹیریا کے ذریعے اللہ ہلاک کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عذابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں پر زیادہ عذابوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عذاب سے کئی لوگ بچ جاتے ہوں گے، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو لیکن اگر اللہ تعالیٰ زیادہ عذاب بھیجیں تو یعنی اللہ کتنے غضبناک ہیں ان پر، اور ان کے جرم کتنے بڑے بڑے ہیں۔ باقی دنیا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں دارالجزا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس قوم پر عذاب زیادہ آئے یا دیکھیے ہمیں قوم ہود کے حوالے سے، قوم عاد کے حوالے سے ہمیں ہوا کے عذاب کا ذکر ملتا ہے، جو 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی، اکھاڑ کر اس قوم کو پھینکتی رہی۔ اب قوم نوح کے حوالے سے بھی ایک عذاب کا ذکر ملتا ہے، غرق ہونے کا عذاب، لیکن کئی قوموں پر 2 3 4 عذابوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے غضبناک ہونے کا پتہ لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس قوم پر 3 عذابوں کا یا 4 عذابوں کا ذکر ہے، تو جن پر کم عذابوں کا ذکر ہے تو اللہ ان پہ کم ناراض تھے، جس پہ زیادہ ذکر ہے زیادہ ناراض تھے۔ بہرحال زیادہ عذابوں سے زیادہ ناراضگی تو واضح ہے، لیکن جس قوم پر ایک عذاب آیا اس کا مطلب یہ نہیں اس قوم پہ اللہ کم ناراض تھے۔ اصل میں دنیا کے عذاب سے اللہ کے غضب ناک ہونے کا پتہ تو لگتا ہے، لیکن 2 × 2 4 کی طرح اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ وہ کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ 1 کیا 2 کیا 4 کیا 10 عذابوں کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمیں کئی دفعہ نہیں نظر آتا کہ وہ کسی عذاب کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں تبھی موت مرتے نظر آتے ہیں۔ اب مثلا شداد ہے، کتنا بدبخت تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی، رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ہمیں ملتا ہے کہ تبھی موت مر گیا، وہ جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا تھا اپنی، تو اب یہ تبھی موت۔ اصل میں دنیا دارالجزا نہیں ہے، پہلے بات تو یہ سمجھے۔ نمبر 2، ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ اگر کوئی شخص ہمیں تبھی موت مرتا نظر آ رہا ہے، یا ایک بندہ راہ چلتے اس کی روح قبض کر لی گئی، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ کس کو دردناک عذاب کا۔ ہم تو زیادہ ظاہری چیزوں سے اپنے ناقص علم کے حد تک، ناقص صلاحیتوں کے حد تک کوئی اندازہ کر سکے تو کر سکے، ہمیں نہیں پتہ اندر تک کس کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، دنیا دارالجزا ہے بھی نہیں، دنیا میں اس طرح 2 × 2 4 کر کے فیصلے کیے بھی نہیں جا سکتے۔ اور دیکھیے کئی لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کسی علاقے میں زلزلہ آ جاتا ہے، کسی علاقے میں اور سیلاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی حکمرانوں کا عذاب طاری ہے، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہر اللہ کے عذاب پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں اس کی نسبت اپنے اعمال کی طرف کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ چونکہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، پنجاب میں نہیں آیا تھا، جو بڑا زلزلہ آیا تھا 2005 میں کہ 2008 میں اکتوبر میں جو، تو اسے ہم یہ کہیں کہ جی تب اس وقت وہ کشمیر کے لوگ زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے، پنجاب کے لوگ اتنے گناہوں میں مبتلا نہیں تھے، یہ ہم دنیاوی طور پر 2 × 2 4 کر کے یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی پچھلے سال، اور اب بھی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اپنے غضب سے،
ہماری نافرمانیوں کے سبب. لیکن جن علاقوں میں سیلاب آئے یا یہ چیزیں ہیں، ہم کہ چونکہ ہم محفوظ ہیں تو ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں اور ہم بڑے نیک ہیں. یہ بہت زیادہ ان چیزوں سے 2 + 2 4 کر کے انداز میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے. جہاں عذاب آئے وہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی کمیاں کوتاہیاں تھیں کہ عذاب آئے، لیکن ممکن ہے ہماری کمیاں کوتاہیاں ان سے زیادہ ہوں. اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا کہ اللہ نے دنیا میں لازماً ہر بندے کو اس کے عمل کی سزا دنیا میں دینی ہے. اصل دارالجزا آخرت ہے، اور آخرت میں پورا حساب ہونا ہے. اللہ معاف کرے. اور وہ عذاب کی صورتیں ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی کو دنیا میں ہوا کہ نہیں ہوا. دنیا میں کسی پر اترنے والا عذاب اللہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. کسی پر اترنے والا عذاب 1 ہے، 2 ہیں کہ 4 ہیں کہ 10 ہیں. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں دکھا دیتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں نہیں دکھاتے. ہر چیز کا ہمیں نہیں بھی پتہ لگتا. تو بہرحال جس قوم پر زیادہ عذاب آئے ہم یہ تو کہیں گے اللہ اس قوم پر بہت غضبناک تھے. لیکن جن قوموں پر زیادہ عذابوں کا ذکر نہیں ہے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ قوم نوح پر اللہ کم غضبناک تھے یا قوم عاد پر اللہ کم غضبناک تھے. بہرحال ان پر بھی اللہ بہت غضبناک تھے. اصل فیصلہ، اصل عذاب آخرت میں ہونا ہے. دنیا دارالامتحان ہے. جن قوموں پر زیادہ عذابوں کا ذکر ہے یہ بات تو واضح ہے اللہ بہت غضبناک تھے اس قوم پر. ان اعمال سے ہمیں حتی الامکان بچنا ہے. واضح ہے؟ جی سر، اس میں ایک ذیلی تھوڑا سا نقطہ ہے ابھی کہ اگر یہ 4 عذاب کسی بھی قوم پر آئے تو کیا ایسا تھا کہ ایک علاقے کو الٹا دیا گیا، ایک پر چیخ بھیج دی گئی، کچھ اس طرح کا تھا؟ کیونکہ ایک بھی عذاب میں بچنا تو محال تھا. تو پھر اگر وہ پہلے سے ہی مر چکے تھے تو پھر ان پر دیگر عذاب بھیج کے یعنی ان کو تو اس کا شاید یا ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا. نعمان صاحب آپ نے کبھی سنا ہے دنیا میں کئی دفعہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کو 7 دفعہ سزائے قتل، اس کو سزائے موت 7 دفعہ دی جائے، اس کو 3 دفعہ سزائے موت دی جائے. یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ سزائے موت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو 3 دفعہ پھانسی دی جاتی ہے یا 7 دفعہ پھانسی دی جاتی ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید اس کو 1 دفعہ دینے کے بعد پھر لٹکایا جائے. نہیں، اگر پہلی دفعہ مر جائے پھر کیا کریں گے؟ اس کو 7 دفعہ پھانسی دینے کا ذکر ہے. مطلب اس کے جرم اتنے بڑے ہیں کہ 7 دفعہ پھانسی دی جائے. پہلی دفعہ مر جائے تو ٹھیک ہے. یہ زیادہ عذاب اللہ کی زیادہ غضب ناکی کی دلیل تو ہے، لیکن جس پر عذاب 1 آیا یا 2 آئے، قوم نوح پر 1 عذاب کا ذکر ملتا ہے، قوم عاد، قوم سمود پر 2 عذابوں کا ذکر ملتا ہے. کئی قوموں پر 2 عذابوں کا ذکر ملتا ہے. قوم سمود پر 2 کا ذکر ملتا ہے، اور رجفہ اور صیحہ مزید کسی عذاب کا ذکر نہیں ملتا. لیکن بعض قوموں پر زیادہ عذابوں کا ذکر ملتا ہے. تو بہرحال یہاں سے یہ فیصلہ کرنا اللہ کس پر زیادہ غضبناک تھے کس پر کم غضبناک تھے یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. بہرحال جس پر زیادہ عذاب ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ ان پر بہت زیادہ غضبناک تھے. تو جن پر کم عذاب آئے یا عذاب ظاہر دنیا میں آیا نہیں، ہمیں نہیں پتہ عذاب آیا کہ نہیں آیا، ممکن ہے اللہ ان پر ان سے بھی زیادہ غضبناک ہوں، ان کے بھی کوئی ایسے بڑے بڑے جرم ہوں. بہرحال 2 + 2 4 کے انداز میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. زیادہ عذاب ہوں گے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کسی عذاب سے بچ نکلنے کی امید تھی، یہ نہیں ہے. کوئی اللہ کا وہ ایک عذاب کافی نہیں تھا، یہ ہرگز مراد نہیں ہے. وہ زیادہ غضبناکی کی طرف ہی اشارہ ہے. اللہ